آج جو ہے ذکر میلاد، محفل میلاد کے عنوان سے تقریر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے ہی میں نے بہت شرح کر چکا ہوں، تو پہلے نعت شریف سے شروع کرتے ہیں ہم آغاز محفل کی۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا صد مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا شد مرحبا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، روزے اجل جو چمکا تھا نور محشر میں ہوگا اس کا ظہور، اول سے آخر تیرے ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، جنوں ملائک تیرے غلام، سب سے سوا ہے تیرا مقام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام۔ تو میلاد کا مطلب ذکر میلاد، حضور کی ذکر کرنا، یا درود کی محفل سجانا، نعت کی محفل سجانا، اس کو بولتے ہیں میلاد النبی۔ اور عید میلاد جو ہے، اور جو میں اس سے پہلے عید میلاد کے عنوان پہ ایک بہت لمبی تقریر قرآن و حدیث کے روشنی میں سارا کو اکٹھا کر کے ڈالا ہوں۔ یہ ویڈیو جب ڈالوں گا اس کے نیچے میں لنک میں ڈالوں گا، تو آپ دیکھ لیجئے۔ تو اس کو میں آج ایک اصلاحی تقریر اور میلاد کا عین پوائنٹ پہ لے جاتا ہوں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نا میلاد کیوں منایا جائے، اب حضور نے نہیں بنایا تو ضرورت ابھی کیا ہے میلاد کا، تو اس کے حساب سے میں بتاتا ہوں۔ سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول رمل کے بارے میں۔ رمل ہوتا ہے طواف میں 3 پہلا چکر جو ہے اکڑ کے چلنا، تھوڑا اکڑ کے چلنا۔ اکڑنا منع ہے اسلام میں، تکبر اللہ کو بالکل نہیں پسند ہے، لیکن حضور کا حکم تھا کہ مشرکوں کو دکھانے کے لیے تھوڑا اکڑ کے چلا جائے۔ یہ ہے حدیث نمبر بخاری شریف کی 1605، حدیث نمبر 1605۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب ہمیں رمل کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے اس کے ذریعے مشرکوں کو اپنی قوت دکھائی، طاقت دکھائی، تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ پھر فرمایا جو عمل مشرکوں کو اپنی قوت دکھائی تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ پھر فرمایا جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسے اب ہم چھوڑنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ مطلب حضور نے جو ایک بار کر دیا تو دوبارہ ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر فرمایا اور اب ہمیں رمل کی بھی کیا ضرورت ہے، ہم نے اس کے ذریعے مشرکوں کو اپنی قوت دکھائی تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ پھر فرمایا جو عمل رسول اللہ نے کر دیا، ایک بار بھی کر دیا تو چھوڑنا ہمیں پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے بخاری شریف 1605۔ تو ابھی آج کے دن میں جو موضوع میں ہم کو جو آپ کو پتہ ہی ہوگا، میں اب آگے بھی بتاؤں گا، 31 جولائی 2023 میں اس میں ایک ٹرین جا رہا تھا۔ ٹرین میں ایک چیتن سنگھ حوالدار تھے RPF کے، انہوں نے ایک ASI کو مار دیا ٹیکا رام، اور 3 مسلمانوں کو چن چن کے مار دیا۔ ماحول بہت خراب ہے۔ تو میلاد جو ہے، ذکر میلاد ہم ہر طرف منائیں گے، ہر جائز طریقے سے منائیں گے۔ جو جلوس نکالے گا وہ جلوس نکالے، باوضو جائے، باادب پڑھے، نعت رسول اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گشت لگائے۔ کیوں نہ ہمارے حضور جو ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، تو ہم تمام گلیوں میں، تمام جگہ ہم بھی جائیں گے اور صدا بلند کریں گے یا رسول اللہ کا۔ اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے میلاد منانا۔ اللہ نے خود نبی کا میلاد منایا، نبی کا ذکر بنایا۔ اور سب سے پہلے جب دنیا میں حضور آئے نہیں تھے، کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، تو سارے پیغمبر کے سامنے حضور کی میلاد کی خبر اللہ نے دی ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ میں کرتے ہوئے پھر آگے بڑھوں گا، یہ سن لیجئے
یہ ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 81. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 81. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ. جب ہم نے سارے پیغمبروں سے ان کا حد لیا جو میں تم کو کتاب و حکمت دے رہا ہوں من کتابی و حکمت ثم جاءکم پھر تشریف لائے گا تمہارے پاس اور رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمایا تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. تو اللہ نے میلاد سب سے پہلے منایا, ذکر میلاد حضور کا ذکر کیا. کہاں کیا؟ تمام پیغمبروں کا روح کو جب روح میں تھے عالم روح میں تھے نا تب اللہ ان کو سب کو اکٹھا کیا. دنیا میں تو ایک کے بعد دیگر آئے تو آپ کلیئر ہو گئے نا. جب حضور نہیں آئے تھے تب اللہ نے ان کا ذکر کیا. اس کے بعد بات چلا آتا ہے اور تمہیں پھر بتاؤں گا. تو حضور جب آئے اس وقت مشرکین مکہ تھے, کوئی مسلمان تو نہیں تھے نا, تو پھر میلاد کون منائے گا؟ تو حضور نے جب آئے تو اس کے چچا اللہ نے کسی کے ذریعے سے ہی بنا دے. تو جو شعیبہ کو انہوں نے انگلی سے نجات بھتیجے کا پرورش پیدا کا خوشخبری سے نجات دے دیا تھا, یہ ہوا. پھر کیسر و کسرا کے جو ہے آتش کدہ تھا, وہ آتش کدہ کو اللہ نے بجھا دیا. اور ایران میں جو دیوار تھے وہاں کے وہ دیوار بھی توڑ دیا اور بت گرے, اللہ نے ایسا کرایا. پھر دوسرے بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے, وہ بھی تھا 12 ربیع الاول اور پیر کا دن تھا. تب اس دن جو ہے اس دن بھی منایا گیا میلاد جب حضور تھے. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 3906, بخاری شریف 3902. تو 3911 یا نبی اللہ اور یا اللہ کے نعرہ لگاتے تھے, یا محمد یا رسول اللہ کے نعت پڑے گی. جب حضور وہاں پہنچے تو چھت پہ سارے عورتیں, مسلم شریف میں ہے 7522 حدیث نمبر, ابو داؤد میں ہے 4923. جب حضور مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے حبشیوں نے اپنی برشیوں کے ہوا میں لہرایا اور حضور کی خوشی منائی. تو برشیوں کو لہرانا, پگڑی پہننا یا جھنڈا لہرانا یہ سب صحابہ نے کیا اور حضور کے سامنے کیا. تو جو حضور ایک بار ہو گیا وہ پرماننٹ ہو گیا قیامت تک. رمل جو حضور ایک بار کر دیے, حضرت عمر کا فتاویٰ میں بتا دیا بخاری سے, ایک بار جو لمحہ حضور نے کر دیا اب ضرورت نہیں تھی, کافروں کو دکھانا نہیں تھا, لیکن جو ایک بار حضور نے کر دیا وہ ضروری ہماری کو پڑ گئی, ہم نے اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اور اس میں اب امام ابن جوزی کا الوفا فی احوال مصطفیٰ میں انہوں نے بتایا, حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, انہوں نے اپنا پگڑی پھاڑ کے تلوار میں کر دیا. تو بنو نجار کی قوم جو ہے حضور کے سامنے آئے اور تلوار سے آپ کے استقبال کر کے مدینہ کے اندر لایا گیا. تو بہت طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے. ہم بھی اپنے نبی کی میلاد کو ہر طریقے سے منائیں گے, ہے جائز طریقے سے. جو فاتحہ کر سکتے ہو فاتحہ کرے, جو روزہ رکھ سکتے ہو روزہ رکھے, جو خوشی منا سکتے ہو خوشی منائے, غریبوں کو کھانا تقسیم کر سکتے ہیں, جو جلوس نکالے گا وہ جلوس نکالے, اور جو ذکر کی محفل اللہ رسول کو سجائے گا وہ بھی سجائے, جس طریقے سے ہو سکتے. لیکن ذکر میلاد منانا ہے, کیوں نہ ہمیں آج دنیا کو دکھانا ہے. ماحول میں آپ کو بتا دیا نا, ٹرین میں ہم داڑھی رکھے ہیں ہم سیف نہیں ہے, ٹوپی پہنے ہیں ہم سیف نہیں ہے, کوئی بھی آئے گا 4 آدمی دارو پی کے ہمارا گلا دبوچ لے گا, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ماحول بہت خراب ہے. اس ماحول میں ہم اپنا دبدبہ دکھائیں, روب دکھائیں. روب کہی صورت ہے جو گورنمنٹ نے ہمیں اعلان دیا ہے ہمیں راستہ میں گشت کرنے کا, تو وہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے اپرچونٹی ہے, ہم اس اپرچونٹی کو مس نہ کریں. اس میں بھی ہم جلوس میں بھی جائیں, اور اس کے بعد میں اور چیریٹیبل ورکس, غریب غربا کو میں آگے بتاؤں گا, ان کو اگر کچھ امداد کر سکتے ہیں, غریب کو غربا کو علم کی میدان میں اور بچوں کو علم کی اس میں پڑھا سکتے ہیں تو کریں گے, وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا. تو عید میلاد منانا اللہ کی سنت ہے. اللہ نے جا بجا قرآن میں ذکر کیا, میں نے 2 آیت بتا دیا, باقی میں نے ڈیٹیلڈ ایک ہے یہ میں اس میں ڈالوں گا. تو اب اس کے بعد آ جائیے جو میں اصل ٹاپک پہ آج آنے والا ہوں, اس ٹاپک کے حساب سے ہم کرتے ہیں. وہ ٹاپک یہ ہے, حضور کو اللہ نے جو بھیجا دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا, اللہ کی تبلیغ کے لیے بھیجا. تو حضور کا جو دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا تو دین حضور نے تبلیغ کی. تو صرف میلاد تو منانا ہی منانا ہے, میلاد کے ساتھ ساتھ حضور نے فرض, اللہ کو فرض کبھی جس نے فرض چھوڑا اللہ کو وہ بالکل ناپسند ہے. فرائض تو فرائض چھوڑیے, حضور دو عالم کے سردار شہنشاہ مدینہ, آپ رات کے 3 بجے اٹھتے, تہجد پڑھتے تھے بلا ناغہ, حکم تھا قرآن کا, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ وَمِنَ اللَّيْلِ, اور رات کو وَمِنَ اللَّيْلِ نَافِلَةً لَكَ وَمِنَ اللَّيْلِ نَافِلَةً لَكَ. عشاء اس میں ہے جو رات کو, اے محبوب آپ رات کو تہجد کیجئے اور ان قریب آپ کا رب آپ کو
مقام محمود عطا فرمائے گا۔ تو حضور کو قرآن کا حکم ہو اور حضور رات کو تہجد پڑھتے تھے۔ تو آپ جو ہے آپ یہ نہ سوچ لیجئے کہ ہم محفل میلاد منا لیے، ہم جنت کی ہماری ٹکٹ مل گئی۔ جنت کی ٹکٹ ایسے ہی کوئی جنت نہیں جائے گا۔ جنت جانے کے لیے آپ کا امتحان لیا جائے گا۔ جنت جانے کے لیے آپ کو امتحان لیا جائے گا، امتحان ہر طرح کا آپ کو امتحان لیا جائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 214، آیت نمبر 214 سورہ بقرہ میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا ان نصر الله قریب۔ کیا اس گمان پہ ہو کہ تم جنت چلے جاؤ گے؟ کیا تم اس گمان پہ ہو کہ تم جنت چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی طرح تکلیف نہ پہنچی، آزمائش نہ ہوئی؟ پہنچی انہیں سخت اور شدید ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ اٹھا ان کا رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ تو سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو آپ کو آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ فرض میں نماز مکمل پڑھیں گے، ہر فرض کو ادا کریں گے۔ فرض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حضور نے ہر صوبہ پہ کام کیا۔ حضور نے گھوڑا بھی دوڑایا۔ سن لیجئے بخاری شریف حدیث نمبر 37336، یہ بھی تو حضور کی ایک سنت ہے نا، اس پہ عمل کون کرے گا؟ ابھی آج ہمارے مولانا کو بول دو گھوڑے پہ چڑھ نہیں پائیں گے، الٹ جائیں گے۔ آج کا ماحول دیکھ رہے ہیں نا، ٹرین میں ہم سفر ہمارے کو مار دیا جاتا ہے، کہیں جاتے ہیں ہمارے کو لنچنگ کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں مضبوط رہنا ہے نا۔ تو حضور نے صرف نماز نہیں پڑھا، 5 کا ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھی رات کو، اور حضور نے گھوڑے بھی دوڑائے۔ سن لیجئے حدیث نمبر بخاری شریف حدیث نمبر 7336، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی دوڑ کرائی اور گھوڑے چھوڑ دیے گئے۔ جو گھوڑے دوڑ کے لیے تیار کیے گئے تو ان میں سے دوڑنے کا میدان مسجد نبوی وہاں تک ہو گئے، تو گھوڑے کیے گئے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 7335، یہ ہو گئے 7336 ہو گئے۔ اور آ جائیے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 4923، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو حبشی آپ کی آمد پر خوش ہو کر خوب کھیلے اور برشیاں لہرائے۔ برشیاں تلوار سے کھیلے، برشیاں لہرائے۔ تو اس کے علاوہ آپ آ جائیے اس کے بعد میں، تو ہمیں جو ہے گھوڑے دوڑانا، مطلب ہر علم و فن سے ہم کو مضبوط ہونا پڑے گا، کہ ہر علم و فن سے ہمارے کو مضبوط ہونا پڑے گا۔ دوسری ہے، سب سے پہلے اللہ نے 8 چیز کا ذکر کیا۔ کیا چیز کا ذکر کیا؟ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، قل ان کان آباؤکم ابناؤکم واخوانکم، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہاری کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس سے نقصان کا ڈر ہو اور تمہارے پسند کا مکان، جو آج کل ماربل کا چک چک مکان ہے نا، پورا ہیرا موتی جواہرات کے مکان ہے، یہ مکان، یہ 8 چیز، یہ اگر 8 چیز اللہ، رسول اور اس کے راہ میں جہاد سے بڑھ گیا، پہلا اللہ میں آ جائے گا، حقوق اللہ فرض جو ہے، اس کے رسول کا جو حکم ہے اور سنت ہے، اور اس کے راہ میں جہاد، اگر یہ 8 چیز، ان 3 چیز سے بڑھ گئے تو تم سائیڈ ہو جاؤ، تم صرف نام کے مسلمان ہو، پھر قیامت میں حساب ہوگی تمہاری۔ تو یہ بھی فرما دیا، یہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24، 3 چیز، اللہ، رسول اور اس کی راہ میں جہاد۔ اور آج جو جہاد جو بھی چل رہا ہے فلسطین میں، جو مارے جا رہے ہیں، لاکھوں کو مار دیا گیا، اجاڑ دیا گیا، یہاں سے وہاں شہر بدری ہو جائے، وہاں سے وہاں بدری۔ یہ کہ یمن کھڑا ہے، یمن کے زیدی شیعہ ہیں، وہ عید میلاد النبی مناتے ہیں، پچھلے سال انہوں نے پورا سنا کو چمکا دیا تھا گرین لائٹ سے، سب سے، اور پکے ایمان کے جو اللہ، رسول اور اس کے راہ میں جہاد میں یمن والے نمبر 1 ہیں، اور ایران والے بھی ایک زندہ قوم ہے۔ یہ نہیں کہ سمجھو کہ تم ہی مسلمان، تم جلوس لے کے جھوم لیے، یا رسول اللہ نعرہ کر دیے بس ہو گئے، جنت کا ٹکٹ ایسا نہیں ملا، تم کو آزمائش میں ڈالا جائے گا، تم ہر فرض میں رہو گے، اور آخر جو آزمائش ہوگی وہ ہوگی آپ کی دجال کی۔ دجال کا نام ہے مسیح ابن دجال، مسیح دجال ہے وہ، مسیح مطلب مدد کرنے والا دجال، وہ ہر چیز لائے گا، جنت جہنم، اس کو اللہ نے بہت طاقت دی گا تاکہ تمہارا ٹیسٹ ہوگا تم کیا کر رہے ہو۔ فلسطین والے بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، پھر بھی اللہ اکبر کا نعرہ صدا بلند کر رہے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ تو دجال جب سب کچھ لے کر کے آئے گا ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو دجال کو بھی اللہ بھیجے گا، ٹیسٹ کرے گا، وہاں پر بھی آپ کی ٹیسٹ ہے۔ دجال کا نام ہے مسیح، مسیح مطلب مدد کرنے والا۔ تو حضرت عیسیٰ کا نام ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم،
مسیح ابن مریم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور مسیح دجال ہے، دجال جو آئے گا، دجل ہوتا ہے فریب، اور یہ سب سے بڑا دجال ہے۔ حضور کو دونوں کا شکل دکھا گیا، وہ بھی خانہ کعبہ میں گھوم رہا تھا۔ دجال جو ہے ایک ہے مسیح دجال، ایک ہے مسیح ابن مریم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور مسیح دجال ہے یہ جھوٹا مسیح، مطلب دجل کرنے والا مسیح دجال۔ تو اس سے بھی ٹیسٹ لیا جائے گا ہمارے کو۔ تو ہمارے کو سب سے پہلے ہر شعبہ پہ حضور نے پورے جہاد کی، پورے لڑائی میں شرک ہوتے رہے گا۔ اور حضور کے ایک صحابی کا قول تھا، جب وہ صحابہ کا بدن میں گرد غبار، جو اس نے ایک بار حضور کے ساتھ جنگ میں گیا اور گرد غبار اس کے بدن میں شامل ہو گیا، تم اس کا عمل تک جتنا عمل کر لو پہنچ نہیں سکتے اس کا دھول تک۔ جو اللہ کو اس کا دھول پسند، اس نے حضور کے ساتھ جہاد میں گیا مطلب اپنا جان قربان کرنے کے لیے گیا ہے، وہ گھومنے کے لیے نہیں گیا ہے۔ تو تم صرف چکر لگا لینے سے تم مسلمان پکے نہیں ہو گئے، جنت کی گارنٹی نہیں ہے جب تک تم اسلام میں قربانی نہ دو، اللہ کا فرض ادا نہ کرو، ہر ہمیشہ خشیت الہی آپ کا دل میں نہیں رہے۔ تو وہ جو صحابہ کرام جو گرد آلود ہو کر کے گھوڑے پہ سوار ہو کے، تو گھوڑے پہ چڑھنا، گھوڑے کا فن سیکھنا، گھوڑے کا فن نہیں سیکھ رہے اور باقی کسرت کرو، ریسلنگ کرو۔ حضور نے ریسلنگ رکانا پہلوان کو الٹایا تھا۔ آج کسی مولوی کو بولو دوڑ کے دکھائے، نہیں دکھائیں گے، صرف 4 نماز پڑھ لینے سے ہو جائے گا؟ 5 ٹائم اپنے نماز پڑھ لیے پکے مسلمان بن گئے؟ جماعت میں پڑھے، ٹھیک ہے آپ کو اس کے ثواب مل گی، باقی سنت کہاں جائے گا؟ حضور نے رکانا پہلوان کو کچاڑا۔ آپ بھی کثرت کرو، خود کرو، بچوں کو کراؤ، جب تک زندہ ہو اللہ نے، جب تک آپ کو جان بخشی ہے۔ اور آپ کا باڈی اگر فٹ ہے تو آپ نماز بھی صحیح سے اصل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بیمار ہوگا، یہاں درد تو کیسے نماز پڑھیں گے؟ تو پہلے اپنا شریر کو فٹ رکھنا ہے۔ اور آپ بدن آدمی کا جانتے ہیں، نارمل ہم گوشت لاتے ہیں تو وہ سڑ جاتا ہے، 4 دن اگر گوشت رکھو سڑ جائے گا، 4 دن مچھلی کو سڑ جائے گا۔ اللہ نے ہمارا جسم کو ایسا بنایا ہے 70 سال تک ہمارا جسم تازہ ہے، 80 سال تک ہمارا جسم تازہ ہے، 60 سال تک ہمارا جسم تازہ ہے۔ اور ہر دن اللہ اس تازگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہم سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، 1,03,086 مرتبہ ہمارا ہارٹ پمپنگ ہو رہا ہے، پلس ریٹ جو بولتے ہیں۔ ہم سوتے ہیں لیکن وہ اپنا کام کر رہا ہے، کن فیکون، تب ہمارا گوشت تازہ ہے۔ جب تک تمہارا گوشت تازہ ہے تم اس کو اور تازہ کرو، ورزش کرو، مضبوط رہو، اسلام کے لیے دفاع کے لیے مضبوط ہو کے رہو۔ اگر آپ مضبوط رہو گے، نماز بھی وقت پر پڑھ پاؤ گے اور صحیح سے نماز پڑھو گے، اور دشمنوں کا مقابلے میں، جیسے رمل کا میں نے بتا دیا، حضرت عمر نے فرمایا رمل کی اب ہمارے کو ضرورت نہیں آکڑ کے چلنا، یہ تکبر ہے اور تکبر اللہ کو نہ، لیکن حضور نے ایک بار جو شروع کروا دیا تاکہ کفار کو دکھا دو کہ ہم کمزور نہیں ہیں، تو آپ نے کرنا ہے۔ تو ویسے عید میلاد النبی منائیے، ہر جائز طریقے سے عید میلاد النبی منانا۔ دوسرے ہماری اور ایک اہم چیز پہ میں جا رہا ہوں، ہم جو ہے بیت المال کے صورت پہ ہر محلہ پہ پیسے اکٹھا کیجیے۔ اگر کوئی اس معاملے میں کوئی آتا ہے، میں تو بناؤں گا، آگے چلتے چلتے بناؤں گا، ابھی میرا عمر 54 ہوتے جا رہا ہے اور بڑے، پھر میں بناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر بیت المال ہوتا ہے تو میں بھی اس میں 10,000 دوں گا، باقی بہت سارے دینے والے ہیں۔ بیت المال کے طرز پہ، بیت المال نہیں طرز پہ زکوٰۃ بھی دے سکتے۔ یہ ہونے سے کیا ہوگا، تم جو ہے اپنی عورتیں آج کل کیا ہوتے ہیں، سود لینا دینا دونوں حرام ہیں، اور وہ کافروں کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ ہر محلہ میں اتنے غریب ہو گئے ہیں، اور 20,000 30,000 لون کے لیے ایک کافر آئے گا، سنڈے کو سنڈے بیٹھیں گے۔ تم ایک بیت المال بناؤ، اس میں سے 10 کو 20 کو 10 کو تو پہلے دو، 5 10 ہزار کر کے پیسے اکٹھا کیجیے، اور امام صاحب کو لگائیے۔ مسجد کے امام صاحب کو یہ کام کریں گے، کیوں نہ؟ امام صاحب جو ہیں صرف نماز کے لیے تنخواہ لینے کے لیے نہیں ہے، نماز جو ہے اللہ کی خالص عبادت ہے، اس میں کوئی روپیہ پیسے کا لین دین نہیں ہے، عبادت ہے، خاص عبادت، مخصوص عبادت۔ کیوں نہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھایا، کوئی تنخواہ نہیں لیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں جو خلیفہ ہوتا تھا، 4 خلیفہ جو ہمارے ہیں، اصحاب رسول 4 یار، یہ لوگ بھی مسجد میں جو خلیفہ تھا وہی مسجد کا امام بنتا تھا، وہی پڑھاتا تھا، اور وہی دن رات خدمت کرتا تھا، دن رات، تب اس کو بیت المال سے کچھ دیا جاتا وظیفہ۔ ٹھیک ہے، آج کے امام کو بھی آپ 20,000 دیجیے، 30,000 دیجیے، لیکن وہ اس سے کام نکالیے۔ صرف نماز نہیں، نماز تو پڑھائے گا ہی پڑھائے گا، صبح شام ہمارے محلہ کے بچوں کو اردو کو تعلیم دینا ہے، اور پیسہ سب سے اکٹھا کریں بیت المال کے لیے، اور سب کو یہ بھی ایکسپینڈیچر کا آڈٹ بھی دکھائیں، جو ہم نے ایسا کر رہے ہیں بالکل حساب کتاب برابر ہے، 10 آدمی کو محلہ میں کیجیے، تب ان کا پیسہ جائے جائے۔ ایسا بیٹھ کے آپ نہیں لے سکتے امام مسجد میں پیسہ، حضور نے نہیں لیا، صحابہ نے نہیں لیا۔ تو وہ جو 73 فرقہ کا جو حدیث ہے نا، ترمذی والی حدیث 73 فرقہ، اس میں حضور نے کیا فرما دیا، ایک ہی فرقہ جنتی ہے، وہ تو میں جب 72 فرقہ بتاؤں گا، ایک فرقہ جنتی ہے جس میں میں اور میرے اصحاب ہیں، ما انا علیہ و اصحابہ، ما انا علیہ و اصحابہ، جس میں میں اور میرے اصحاب ہیں، ما انا علیہ و اصحابہ۔ تو تم اس میں کہاں امام صاحب کہاں اس میں ٹھیک بیٹھ رہے ہیں؟
نہ اس لیے حضور کا طریقہ ہے تنخواہ لینا مسجد میں نماز پڑھا کے، نہ اصحاب کا طریقہ ہے، تو تم تو جنتی فرقے میں نہیں ہو. پھر آپ ان کو پیسے دیجئے، ان سے کام خدمت لیجئے، ان کا وقت لیجئے، ان سے خدمت لیجئے. امام کا اوپر صرف امام پڑھ لینے سے نہیں ہوگا. اور امام کو اور بھی تکبر ہوا تھا کہ میں امام ہوں، میرے پیچھے جو ہیں بندے قیامت میں اٹھیں گے. ایسے نہیں ہیں، کچھ امام ایسے ہی بولتے ہیں. اور سنیے میں بتا رہا ہوں قرآن مجید کیا فرماتا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81. اس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. کنز الایمان سے مطلب میننگ ہے، میں میننگ پڑھتے پڑھتے جا رہا ہوں، تھوڑا تقریر کو جلدی کروں گا. اس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. امام کون ہے؟ اور آگے میں چلیے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 120. بے شک ابراہیم ایک امام تھا، بے شک ابراہیم ایک امام تھا، اللہ کا فرما بردار اور سب سے جدا اور مشرک نہ تھا. اور اماموں کو بھی چھٹکارا نہیں ہے. اور اس دن جو ہے آپ کا حساب کتاب سنگل ہوگا اللہ کے ساتھ میں. سورہ مریم ہے سورہ نمبر 19 آیت نمبر 95. وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اور اس دن ہر ایک روز قیامت اللہ کے حضور اکیلا حاضر ہوگا، اکیلا پوچھا جائے گا. اس دن شفاعت کریں گے، اللہ کے ولی شفاعت کریں گے، 3 مرتبہ کریں گے شفاعت. حضور 3 مرتبہ شفاعت کریں گے. 70,000 جو ہیں بغیر حساب جنت جائیں گے. وہ بھی اپنے پیچھے 70,000 کو لگے. یہ اپنے جگہ پہ ہے، لیکن آپ کا حساب کتاب جو ہے اللہ کے سامنے اکیلا ہوگا. تو آپ کا جو اعمال ہے وہ اللہ کے سامنے ہوگا. تو اس دن ان کو بھی آپ کا جو انبیاء بھیجے گئے ہیں پیغمبر، ان کی بھی پرسش ہے. بتا رہا ہوں سن لیجئے. ان کو بھی چھٹکارا نہیں ہے. ان کو اللہ نے ایک مشن پہ بھیجا ہے، دین کی تبلیغ، اللہ کا وحدانیت اور رسالت. سنیے یہ ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 6. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اور ضرور ہم پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے. رسول کس کے پاس گئے؟ آدمی لوگ کے پاس. ان کو تو پوچھا جائے گا. اور ضرور ہمیں پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے. رسول آدمی کے لوگ کے پاس گئے تو آدمی تو نے سنت مانا کہ نہیں مانا، فرض مانا کہ نہیں مانا، وہ پوچھا جائے گا. اور بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے رسولوں سے، اور رسولوں کو بھی پوچھا جائے گا، رسولوں کو بھی پوچھا جائے گا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. حضور نے حجۃ الوداع میں جب گئے تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اسلام کا پیغام پہنچا دیا. تو سارے صحابہ نے بولا ہاں یا رسول اللہ، آپ نے سارا اسلام کا جو حکم تھا آپ نے تبلیغ پہنچا دیا دین تک. تو حضور نے انگلی اٹھایا، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا. امام یہ جو ہے جو امام بن کے آئے کل جماعت کے، ان کو پوچھا جائے گا، مطلب جو وقت کے پیغمبر ہیں. یہ حدیث نمبر ہے مسلم شریف حدیث نمبر ہے 4383. کتاب قتل کی ذمہ داری مسلم 2590 اور ابن ماجہ میں ہے 3931. یہ تینوں حدیث میں حضور نے پوچھا کیا میں نے اسلام کا سارا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ کرام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ گواہ ہے. تو ایسے ہی جو ہے تو امام کو یہ بھی شک ہے کہ ہمارے پیچھے تمہارے پیچھے نہیں، تم اس قابل تھے، تمہارے تلفظ صحیح ہے، تم نے قرآن حفظ کیا تو تمہیں ہم نے تعظیم دی، آگے بڑھایا، تمہیں ہمیں لیڈر بنا کر کے امامت کا مسلح سب کا لیڈر بنا کھڑا کر دیا، تم کو تعظیم دیا. روپیہ پیسے کے اس میں کوئی لین دین نہیں ہے. یہ عبادت اللہ اور بندے کا ہے. تمہیں تعظیم دیا گیا، تم نے قرآن سیکھا سکھایا. اچھا دوسری بات بھی آ جائیے، اگر تم کو قرآن سکھانے کا میں اس میں بھی غرور آ جائے تو وہ جو حدیث شریف ہے، اس حدیث شریف مشہور حدیث شریف ہے مشکات کی 205، اس میں 3 آدمی سے اللہ پرسش کرے گا قیامت کے دن. ایک تو شہید، دوسرا جو ہوگا سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا، اس کے بعد میں بیچ میں لایا جائے گا عالم کو، اور تیسرے میں لایا جائے گا ایک جو ہے سخی کو لایا جائے گا. تو بیچ والا کا پرسش بہت سخت ہے. جو عالم کو لایا جائے گا، علم والا ہوگا، اس کا جو بتا رہا ہوں سنی. پھر اس کے متعلق دے دوں. اچھا دوسرا جس نے حاصل کیا ہے شریف حدیث نمبر 205 مسلم شریف سے لایا گیا ہے حدیث. تو مشکلات جو ہے انسائکلوپیڈیا ہے، سارے صحیح الحدیث کو اس میں ڈالا گیا ہے. تو اس میں دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اور اسے دوسرے کو سکھایا، قرآن کریم کی تلاوت کی، اسے بھی پیش کیا جائے گا. تو اللہ اسے اپنی نعمت یاد کرائے گا، اللہ اسے اپنی نعمت یاد کرائے گا. قرآن کے حکم ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن ہم نعمت کے بارے میں پرسش کریں گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو اللہ اس کو نعمت کے بارے میں یاد کرائے گا. میں نے تجھے تیرا خون صاف کرتا رہا، تیرا مشین 1,00,000 بار ڈیلی چلاتا رہا، تجھے کھانے پینے کا ذائقے لیا، تو سب کچھ دیا تجھے. اس نے اعتراف کرے گا یا اللہ تو نے مجھے نعمت دیا، تو تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا.
میں تیری رضا کے خاطر قرآن تلاوت کرتا تھا، میں تیری رضا کے خاطر قرآن تلاوت کرتا تھا. اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا. دیکھ لیجیے اگر ایسے بات آ جائے گا ہم کہاں جائیں گے، ہم تو کہیں کے نہیں رہے نا. تو جھوٹ کہا. البتہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے لوگ عالم کہا جائے گا، اور قرآن پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے گا. علم اس لیے حاصل کیا تجھے لوگ عالم کہیں گے، اور قرآن اس لیے پڑھا تجھے لوگ قاری بولیں گے. اب تجھے بول دی، اب اس کو منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دیا جائے گا. تو تکبر، غرور، یہ صرف اللہ کے لیے، اللہ ہی متکبر اللہ کی ذات ہے. تو جو علم حاصل کر کے امام بن گئے، مفتی بن گئے، اگر وہ تکبر کریں ہم نے ایسے بن گئے، عالم بن گئے، قاری بن گئے، ہم کو ایسے لقب سے پکارو، کسی کو آپ نے بڑے بڑے لقب سے پکارو. شریعت کا تھا صرف محمد رسول اللہ جس نے شریعت لایا، کوئی دوسرا شریعت نہیں لے سکتا. اگر کسی نے دعویٰ کیا تو وہ غلام احمد قادیانی ہے. اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ میری شریعت ہے، میرا دین ہے، کہ یہ میرا مسلک ہے، مسلک صرف اسلام کا ہے، اللہ اور رسول کا. دین صرف اللہ کا اور رسول کا، مسلک صرف اللہ کا اور رسول کا، کسی کا ذاتی مسلک نہیں. جس نے یہ بول دیا وہ کتنا بڑا مفتی ہو جائے، کتنا بڑا امام ہو جائے، کوئی صحابہ نے نہیں بولا کہ یہ مسلک میرا ہے. مسلک اسلام کا ہے، سب اسلام کے غلام ہیں. اور اس دن جو ہے قیامت کا دن کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، پل بچھایا جائے گا. اور حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے اس پل کے اوپر میں اپنی امت کو لے کے گزروں گا. اور اس میں قرآن کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے فکس، قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا ہے کس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور کس کو. یہ سن لیجئے، میں بتا رہا ہوں، سورہ مریم سورہ نمبر 19 میں ہے. ہم ہی خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ مستحق ہیں اس آگ میں دبائے جائیں گے. اللہ بولتا ہے، یہ سورہ مریم میں ہے، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 70 71 72. ہم ہی خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ مستحق ہیں. کنز الایمان سے اس کا مطلب ہے ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ مستحق ہیں اس آگ میں دبائے جائیں گے، اور تم سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کا گزر دوزخ پر ہوگا. مطلب کوئی ایسا نہیں بچے گا جس کا دوزخ کے اوپر جو پل بنایا جائے گا. اور حضور کیا فرماتے ہیں، حدیث ہے، سب سے پہلے میں امت کو لے کے پل پہ گزروں گا، اور یہ آپ کے رب پر لازم ہے، فیصلہ ہو چکا ہے. پھر ہم نجات دیں گے پرہیزگاروں کو، جو پرہیزگار ہے، متقی ہے، وہ نجات پائے گا. اور ہم الٹ دیں گے ظالموں کو دوزخ میں، اور گھٹنوں کے بل گرا دیا جائے گا. تو پل صراط کے متعلق حضور بہت سخت ہے. حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں، یہ ہے بخاری شریف کی حدیث 806، سب سے پہلے پل میں گزرنے والا میں ہی ہوں گا اپنے امت کو لے کے. اور اس دن وہ بھی کہیں گے بے شک تو ہمارا رب ہے. پھر اللہ تعالیٰ بلائے گا، پل صراط جہنم کے بیچوں بیچ بچھایا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اپنی امت کے ساتھ گزرنے والا پہلا رسول ہوں گا. اس روز سوائے انبیاء کے کوئی بات نہ کر سکے گا، اور انبیاء بھی صرف یہی کہیں گے، اے اللہ محفوظ رکھ، اے اللہ محفوظ رکھ، اے اللہ محفوظ رکھ. تو یہ دوسری حدیث بھی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے 6404. حضور نے بولے اصحاب شجرہ کے سارے اللہ ان لوگ کو جنت میں لے جائے گا. تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ پل صراط میں دیکھا، تو حضور نے بولے نہیں ایسا نہیں ہے، جس نے تقوی اختیار کر لیا تو اللہ اس کو جہنم سے بچا لے گا. تو اللہ کی ہر ہمیشہ بڑائی کرنی ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے، رسول کی سنت کی طرف. رسول صرف نماز نہیں پڑھے، ہر جہاد میں حصہ لیے، گھوڑے دوڑائے، رکانا پہلے، اور علم کو بڑھائے. اگر علم نہیں بڑھاؤ گے تو میں بتا رہا ہوں، جو اس دن مار دیا گیا نا ٹرین میں، تو جس کو ایک ASI کو بھی مارا گیا، وہ تو بدماش، اس کا دماغ فطور تھا، UP کا ہاتھرس کا تھا، وہ تھا چیتن سنگھ، ہاتھرس کا رہنے والا. اس نے 4 کو مارا. وہ بمبئی جا رہے تھے، ٹرین بمبئی جے پور والا ٹرین تھا. اس نے ایک ASI ٹیکا رام کو مارا. وہ تو ریلوے کا تھا، تو اس کو کتنا ملے گا، 25 لاکھ ملا ایکس گریشیا، 15 لاکھ ملا ڈیتھ کم ریٹائرمنٹ گریجویٹی، 15 لاکھ ملا ریلوے سرکشا کلیان ندھی سے. تو اس کو 65 لاکھ مل گئے. اور جو مسلمانوں 3 کو مارا ان کو کچھ نہیں ملے. ہمارا حال دیکھ لیجیے. تو ہمیں مضبوط ہونا ہے، ہمیں ہر محلہ پہ ایک بنانا ہے بیت المال کے جیسے فنڈ جمع کرو، جس سے بیوہ عورت بچوں کو پڑھائی میں، علم میں ہو. جو پریشان حال ہے، جس کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، اس کو ہیلپ کی جائے، اس کو چھڑانے والا، بولنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ مال اس پہ خرچ ہوگا. یہ حکم ہے، یہ حضور کے دور میں ایسا ہوتا تھا. اور اس کے بعد ہمارے عورتیں جو وہاں بنتے ہیں ان کو ہم پروموٹ کیے ہیں، کریں کہ گھر میں پاپڑ بنائیں، اچار بنائیں. ان کو اگر 5000 چاہیے ہم 5000 دیں گے، لیکن نماز کے پابند رہیں گے، بے پردہ نہیں بیٹھیں گے کافر کے پاس. اور جو بینک دے رہا ہے مائکرو فائنینس، وہ 30% لے رہا ہے، 20 سے 30% انٹرسٹ. ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے، وہ ہر ہفتہ لے رہا ہے نا، ان کو پتہ حساب کتاب نہیں آتا. 20 سے 30% وہ سود لے رہا ہے، سود لینا دینا. اور ہم نے اپنی عورتوں کو چھوڑ دیا کافروں کے سامنے میں. پھر کیا ہم جلوس لے کے گھوم رہے ہیں، یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ. ارے حضور تو آئے تو نظام فکس کیے تھے، اور حضور جو آئے نظام فکس کیے. آپ آئے تو سارے نظام ہٹ گئے. اور
آپ آئے تو سارے نظام اٹھ گئے، آپ آئے تو سارے نظام اٹھ گئے، اور تا قیامت رہے گا نظام آپ کا۔ آپ آقا میرے، میں غلام آپ کا، یا نبی کیوں نہ لوں لب پہ نام آپ کا۔ آپ آقا میرے، میں غلام آپ کا۔ تو کوشش کریں ہر محلہ پہ فنڈ اکٹھا کی جائے۔ فنڈ کبھی بھی کرفیو ہو جاتا ہے، رائٹس لگ جاتے ہیں، دنگے لگ جاتے ہیں، تو ہم کھانا دے سکتے ہیں، اسی پیسے سے بھی دے سکتے ہیں۔ 2-4 آدمی تو اچھا کو ملاؤ نا، اور امام صاحب کو لگاؤ، امام مؤذن ان لوگ کو لگاؤ ایک کام میں، ایک خدمت کریں گے۔ حضور تو جہاد میں جاتے تھے، ایک خدمت کریں گے تب ان کو تنخواہ دیا جائے گا 20,000 یا 25,000 یا 30,000۔ یہ پورے محلہ کی خدمت میں لگیں گے، دن بھر گھومیں گے، جس طرح سے صحابہ کرام گھومتے تھے، خلیفہ تھے وقت کے، نماز بھی پڑھاتے تھے، گھومتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم عید میلاد منائیں جوش و خروش کے ساتھ، کہ اپنے نبی کی شان کو ہر چوراہے پہ یا رسول اللہ مرحبا شد مرحبا کی نعرہ ہم لگائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سنت کے پابند ہو جائیں گے، سب سے پہلے حقوق العباد اور فرض کے پابند ہوں گے، اور سنت کے پابند ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جب بھی ہمیں عمل سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہم اس کے راہ میں گڑ گڑائیں، اس کے راہ میں گڑ گڑائیں اور روئیں۔ اللہ تعالیٰ کو ندامت بہت زیادہ پسند ہے۔ ان اللہ تعالیٰ جو ہے طہارت والوں کو ولی بناتا ہے، اور واللہ لا یحب المتطہرین، واللہ لا یحب المتطہرین، اللہ جو ہے طہارت والوں کو وہ دوست بناتا ہے۔ واللہ لا یحب التوابین، واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یہ ہے آیت۔ واللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے، ان کو دوست بناتا ہے، ولی بناتا ہے۔ واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور طہارت والوں کو اللہ دوست بناتا ہے۔ تو ہم طہارت والے بن جائیں، اکثر ٹائم باوضو رہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، سائیکل میں جا رہے ہیں، بائک پہ جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، ہم طہارت پہ رہیں، وضو کر کے جائیں۔ کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ وضو کریں، یا اللہ پڑھتے رہیں۔ اور جس طرح سے ہمارا بدن چل رہا ہے نا، 1,03,086 مرتبہ ہر رات سکڑ رہا ہے، ہمارا ہارٹ کو پمپنگ اللہ کرا رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے نا۔ اسی ہم چلتے چلتے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، گاڑی میں بیٹھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ سکتے ہیں، ہم وضو پہ رہ سکتے ہیں۔ کوشش کریں نا، اور جہاں بھی کوتاہی ہوتی ہے، نماز چھوٹتی ہے، فرض چھوٹتی ہے، تو روئیں، گڑ گڑ۔ اللہ کو رونا پسند ہے۔ ابلیس ہی تکبر کرتے ہوئے رویا نہیں، وہ کرتا ہے، رونا پسند ہے۔ ایک لڑائی میں حضور تھے، تھکاوٹ سے تھے، صبح کی نماز نہیں پڑھے، حضور اٹھے لیٹ سے، حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، اذان نہیں ہوا، حضور اس ایریا سے دور چلے گئے، پھر وہاں جا کے دن میں صبح کی نماز پڑھی۔ تو جنگ خندق میں بھی عشر کی نماز گئی حضور کی، تو پھر بعد میں پڑھی آپ نے۔ تو یہ تو حضور کی تھی۔ تم سے جب بھی چھوٹتا ہے نماز، تم گڑ گڑا اور رو، ڈر ہو کہ ہاں ہم نے فرض چھوڑا۔ اگر ڈر گئے، روئے، اللہ تعالیٰ کو رونا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رونا، جب بندہ اس کے سامنے گڑ گڑائے، ہمیں اپنے عمل پہ فخر نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، کوئی شخص اپنے عمل سے جنت نہیں جائے گا، اللہ کے رحمت اس کو نہ لے لے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو حضور نے فرمایا جب اللہ کی رحمت مجھے بھی پوری ڈھانپ لے، ہاں میں بھی، جب اللہ کی رحمت مجھے بھی پوری ڈھانپ لے۔ تو اللہ کے رحمت پہ گمان کرو، اور خشیت الہی ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور ہمارے دل کو جو ہے اللہ تعالیٰ حب نبی کا مدینہ بنا دے، ہمارے خشیت الہی دل میں بھر دے، اور ہمیں سننے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاں عمل میں ہماری کوتاہی ہوتی ہے، وہاں ہمیں ندامت اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ ہم روئیں، توبہ کریں کہ ہم سے نماز چھوٹ گئی، ہم سے یہ نماز چھوٹ گئی، استغفر اللہ پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ ہمیں مغفرت کر دے، مغفرت پڑھیں۔ تو اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہوتی ہے، اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، یا رسول اللہ مرحبا شد مرحبا۔